بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم فرسٹ ایئر میں مرثیہ در مراد پڑھیں گے، جس کے شاعر معروف مرثیہ نگار میر ببر علی انیس ہیں۔ سب سے پہلے یہ بات جانیے کہ مرثیہ ہوتا کیا ہے۔ مرثیہ عربی زبان، عربی لفظ رثا سے بنا ہے، جس کے معنی مردے کو رونے اور اس کی خوبیاں بیان کرنے کے، یعنی مرنے والے کو رونا اور اس کی خوبیاں بیان کرنا مرثیہ کہلاتا ہے۔ دوسری بات کہ جو نظم یہ مرثیہ در مراد ہے، یہ اپنی حیت کے اعتبار سے مسدس ہے، کیونکہ اس کے ہر بند میں 6 مصرع استعمال ہوئے۔ تیسری بات یہ ہے کہ میر انیس جو کہ ہمارے شاعر ہیں، وہ منظر نگاری اور تشبیہ و استعارات میں اپنا جواب نہیں رکھتے۔ تو جب ہم دیکھیں گے، جب مختلف بند پڑھیں گے تو ہمیں یوں لگے گا جیسے ہم کوئی منظر دیکھ رہے ہیں، اور جو تشبیہات ان کے استعمال ہوئی ہیں ان کو پڑھ کر آپ اش کر اٹھیں گے۔ پہلا بند پڑھتے ہیں۔ جب کربلا میں داخلہ شاہدی ہوا، جب کربلا میں داخلہ شاہدی ہوا، دشت بلا نمونہ خلد بری ہوا، سر جھک گیا فلک کا یہ اوج زمیں ہوا، خورشید محو حسن حسین حسیں ہوا، پایا فروغ نیر دیں کے ظہور سے، جنگل کو چاند لگ گئے چہرے کے نور سے۔ ہاں جی، اب سب سے پہلے میننگ دیکھ لیں۔ کربلا میں داخلہ شاہدی ہوا، شاہدی یہاں پہ اس نے بطور استعارہ استعمال کیا ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، اور کیا کہا کہ دشت بلا، یعنی جو مصیبت کی جگہ تھی وہ نمونہ خلد بری ہوا، وہ جنت نظیر ہو گیا، جنت کا ٹکڑا لگنے لگا۔ سر جھک گیا فلک کا یہ اوج زمیں ہوا، یعنی زمین کا رتبہ بڑھ گیا، کیونکہ اس پر حضرت امام حسین نے اپنے قدم رکھے تھے۔ خورشید سورج محو حسن حسین حسیں ہوا، اور خود سورج بھی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے حسن میں محو ہو گیا۔ پایا فروغ نیر دیں کے ظہور سے، جنگل کو چاند لگ گئے چہرے کے نور سے۔ نیر دیں بھی یہاں پہ استعارہ ہے امام حسین کے لیے، کہ امام حسین کے آنے سے گویا جنگل میں چاند لگ گئے، یعنی رونق آ گئی۔ اگلا بند دیکھیے کہ خوشبو سے ان گلوں کی ہوا دشت باغ باغ، غنچے کھلے ہرے ہوئے بلبل کے دل کے داغ، پہنچا سر فلک پہ ہر ایک کوہ کا دماغ، دریا نے بھی حبابوں کے روشن کیے چراغ، خورشید بن گئے طبق ارض پاک کے، تاروں کو گرد کر دیا ذروں نے خاک کے۔ خوشبو سے ان گلوں کی ہوا دشت باغ باغ، دشت ویرانہ، باغ باغ ہو گئے خوش ہو جانا۔ اچھا جی، دل کے بلبل کے دل کے داغ، یعنی اس کے دل کے زخم بھی جو ہیں وہ کیا ہوا، ہرے ہوئے۔ سر فلک یعنی آسمان پر، کوہ پہاڑ، یعنی پہاڑ تک جو ہے وہ مغرور ہو گئے۔ دریا نے بھی حبابوں کے روشن کیے چراغ، دریا میں جو بلبلے جو ہیں وہ ایسے بن رہے تھے جیسے چراغ ہیں۔ خورشید بن گئے طبق ارض پاک کے، زمین کا وہ ٹکڑا یا ٹکڑے جس میں امام حسین رضی اللہ عنہ نے قدم رکھے تھے، وہ ٹکڑے جو سورج بن گئے، اور تاروں کو زمین کے ذروں نے، خاک نے جو ہے وہ گرد کر دیا، یعنی وہ ڈسٹ لگنے لگے اور زمین کے ذرے تاروں سے زیادہ چمکنے لگے۔ ٹھیک ہے جی، اب یہاں پہ وہ کیا کہہ رہا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس میدان میں آئے تو میدان کا جو ہے وہ حالت ہی بدل گئی، وہاں پہ رونق ہی رونق ہو گئی، وہاں پہ پھول کھل گئے، ہر چیز جو وہاں پہ ارد گرد موجود تھی وہ تمام کی تمام جو ہے وہ فخر کرنے لگی کہ ہم پر جو ہے وہ کون آئے، یعنی ہر چیز کا رتبہ جو ہے وہ بڑھ گیا، ہر چیز جو ہے گویا اس کا دماغ آسمان کو جا لگا۔ بولے فرس کو روک کے شاہ فلک وقار، بولے فرس کو روک کے شاہ فرس وقار، منزل پہ ہم پہنچ گئے احسان کردگار، آگے نہ اب بڑھائے کوئی یہاں سے راہوار، یہ وہ زمین تھی جس کے لیے دل تھا بے قرار، قربان اس مکان سعادت نشان کے،
پایا در مراد بڑی خاک چھان کے. اچھا جی، فرس کہتے ہیں گھوڑے کو. شاہ فلق وقار یعنی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہا گیا ہے کہ آسمان بھی جس کے وقار کی جو ہے وہ عزت کرتا ہے. منزل پہ ہم پہنچ گئے احسان کردگار. کردگار کا لفظی مطلب تو ہے کام بنانے والا. مراد اللہ تعالیٰ نے اللہ کا احسان ہے کہ ہم منزل پہ پہنچ گئے ہیں اور اب آگے یہاں سے آگے کوئی اپنا قدم نہ بڑھائے. یہی وہ جگہ تھی جس کے لیے ہمارا دل بے قرار تھا. میں قربان اس مکان سعادت نشان کے، یعنی اس خوش قسمت مکان کے میں قربان جاؤں. پایا در مراد بڑی خاک چھان کے. خاک چھان کے یعنی محنت کر کے مشکل سے بالآخر ہم نے اپنا در مراد جو ہے وہ یعنی موتی مقصد جو ہے وہ حاصل کر لیا. یعنی جس جگہ ہم نے پہنچنا تھا ہم وہاں پہنچ گئے. اترو مسافرو کہ سفر ہو چکا تمام، کوچ اب نہ ہوگا حشر تلک ہے یہی مقام. مقتل یہی زمیں ہے یہی مشہد امام، اونٹوں سے بار اتار کے برپا کرو خیام. بستر لگاؤ شوق سے اس ارض پاک پر، چھڑکا ہوا ہے آب بقا یہاں کی خاک پر. اچھا جی، سفر ہو چکا تمام یعنی ہمارا سفر پورا ہو چکا، یعنی منزل ہماری آ گئی. کوچ نہ ہوگا یعنی اب ہم یہاں سے آگے نہیں جائیں گے. مقتل کہتے ہیں ایسی جگہ جہاں پہ انسان قتل ہو جائے. مشہد امام، مشہد ویسے حاضر ہونے کی جگہ کو کہتے ہیں. خیام خیمے کو. آب بقا آب حیات کے حوالے سے کہا جاتا ہے. اب اس بند میں کیا کہہ رہے ہیں شاعر، یعنی امام حسین اپنے ساتھیوں کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہی میدان ہے، یہاں پہ اب آپ اتر جاؤ، آپ کا سفر پورا ہو چکا، اب ہم ہمیشہ یہی رہیں گے، حشر تلک قیامت تک یہی رہیں گے. ٹھیک ہے، یعنی اصل میں وہ کہنا یہ چاہتے تھے ہماری مقتل یعنی ہماری شہادت کی جگہ یہی ہے، یہاں اتر جاؤ، بڑے شوق سے اتر جاؤ. یہ پاک جگہ ہے جہاں پہ ہم نے شہید ہونا ہے اور جہاں پہ ہم نے شہادت کا آب حیات پینا ہے. اگلا بند دیکھیے، توشہ مسافروں کا یہی اور یہی ہے زاد، یہ خاک آب خضر سے رتبے میں ہے زیاد. طوفان میں اس کو ڈالے گا جو مرد خوش نہاد، لے آئے گی ہوائے موافق در مراد. دیکھے گا یاس میں کرم کار ساز کو، تھامے گا دست موج سے دریا جہاز کو. ٹھیک ہے جی، اب وہ اس میں میننگ وغیرہ دیکھ لیں. توشہ کھانے کو کہتے ہیں، زاد یعنی راستے کا سامان. آب خضر اس کو میں نے انڈر لائن نہیں کیا لیکن یہ تلمیح ہے، اور جیسا کہ آپ اچھے سے جانتے ہیں کہ کوئی ایسا لفظ یا الفاظ سے جملہ جس سے کوئی تاریخی واقعہ یاد ہے تو یہ خضر علیہ السلام کا واقعہ جنہوں نے آب حیات بھی ہوا تھا. اور پچھلے بند کے جو آخری شعر ہے اس میں آب بقا استعمال ہوا ہے، وہ بھی ایک طرح سے تلمیح ہے. اچھا، زیاد مطلب زیادہ بڑھ کر. مرد خوش نہاد، خوش نہاد خوش طبع، موافق مناسب. یاس مایوس، کارساز کام بنانے والا یعنی اللہ تعالی. اب اس بند میں شاعر کیا کہتے ہیں امام حسین کے حوالے سے کہ امام حسین نے فرمایا، یعنی وہ پچھلے بند میں دیکھیں نا خطاب کر رہے تھے اپنے لشکریوں سے، تو ان سے فرمایا کہ یہی ہمارا جو زاد ہے جو تم اپنے ساتھ لے کر آئے ہو، اور یہ جو مٹی ہے جہاں پہ تم رکے ہوئے ہو یہ کوئی عام مٹی نہیں ہے بلکہ یہ ہمیشہ کی زندگی بخشنے والے پانی آب حیات کی سی مٹی ہے کہ جو اس مٹی پہ شہید ہوا اس نے گویا ہمیشہ زندہ رہنے کا آب حیات پی لیا. ٹھیک ہے، یعنی اس کی زندگی جو ہے وہ تا قیامت رہے گی، وہ جانا جائے گا، وہ اس کو جو ہے وہ دنیا یاد رکھے گی کہ حق کی خاطر انہوں نے اپنی جان قربان کی لیکن جھوٹ کا ساتھ نہیں دیا. ٹھیک ہے، اور آخر میں لکھا ہے کہ دیکھے گا یاس میں کرم ساز، جو اللہ کو دیکھے گا تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی جو ہے وہ جہاز کو یا کشتی کو جو ہے وہ دریا کے کنارے لگا دے گا. اترا یہ کہہ کہ کشتی امت کا نا خدا، جتنے سوار تھے وہ ہوئے سب پیادہ پا. حضرت نے مسکرا کے یہ ہر ایک سے کہا، دیکھو تو کیا ترائی ہے، کیا نہر کیا فضا. اکبر شگفتہ ہو گئے صحرا کو دیکھ کر، عباس جھومنے لگے دریا کو دیکھ کر.
اترا یہ کہہ کہ کشتی امت کا ناخدا، خدا ملاح کو کہتے ہیں کشتی چلانے والے، امام حسین۔ جتنے سوار تھے وہ ہوئے سب پیادہ پا، اور جو لوگ سواریوں میں بیٹھے تھے وہ بھی نیچے اترے۔ حضرت نے مسکرا کے ہر ایک سے کہا، یعنی آپ نے مسکرا کے ہر ایک سے کہا کہ دیکھو تو کیا ترائی ہے، کیا نہر، کیا فضا۔ ترائی یعنی دریا کے قریب کی جگہ کہتے ہیں، اور فضا جو ہے وہ منظر کے معنوں میں ہوتا ہے۔ اکبر شگفتہ ہو گئے صحرا کو دیکھ کر، یعنی حضرت علی اکبر جو ہے وہ صحرا کو دیکھ کر خوش ہو گئے۔ عباس جھومنے لگے دریا کو دیکھ کر، حضرت عباس جو ہیں وہ دریا کو دیکھ کر وہ بھی خوش ہو گئے کہ چلو ہمارے لیے یہاں پہ دریا بھی ہے۔ اچھا جی، اب اگلے بند پہ آتے ہیں۔ بولے یہ اشک بھر کے شہنشاہ سربلند، کیوں یہ مقام ہے تمہیں شاید بہت پسند، کی مسکرا کے عرض کے یا شاہ ارجمند، بس یہاں تو خود بخود ہوئی جاتی ہے آنکھ بند۔ شیر اب یہیں رہیں گے عنایت جو رب کی ہے، شیر اب یہیں رہیں گے عنایت جو رب کی ہے، میں کیا کہوں حضور ترائی غضب کی ہے۔ اب اشک آنسو کو کہتے ہیں، ارجمند بلند مرتبے والے کو کہتے ہیں۔ بلند مرتبہ یا بلند مرتبے کے حامل جو شخص ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے۔ تو پھر اس کے بعد شیر یہاں پہ جو ہے وہ بطور استعارہ آیا ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکریوں کے لیے، کہ وہ جو ہے کیا ہے، شیر ہے، عنایت مہربانی، اور کہتے ہیں ترائی غضب کی ہے، یعنی یہ جو ترائی ہے دریا کا کنارہ ہے یہ بڑا غضب کا ہے، بڑا خوبصورت ہے، اب تو ہم یہیں پہ رہیں گے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھوں میں آنسو آئے، اور آنسو بھر کر انہوں نے حضرت علی اکبر سے کہا کیوں یہ تمہیں یہ جگہ بہت اچھی لگی ہے؟ تو حضرت علی اکبر نے مسکرا کے عرض کی کہ اے خوش بخت بادشاہ، یہ جگہ تو اتنی پیاری ہے کہ انہیں دیکھنے کی تاب نہیں، اگر اللہ کی مہربانی ہمارے ساتھ رہی تو ہمارے شیر یعنی ہم یہیں پہ قیام کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو گیلی اور تر جگہ ہے وہ شیروں کے لیے بالکل اپنے گھر کی جیسی ہے، کیونکہ ترائی اتنی گرمی میں ہمارے لیے موزوں اور مناسب ہے۔ عزیز طلبہ، اپنی طرف سے بہتر انداز میں اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کی گئی ہے، آپ اس کو بار بار سنیے تاکہ آپ کو بھی اس کی جو ہے وہ سمجھ آئے اور آپ اس کو مزید اپنے الفاظ میں اس کو بیان کر سکیں۔ وما علینا الا البلاغ۔